حدیث نمبر 652 652 عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے تو پوچھے ان کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس کے بارے میں پوچھے کہ کیا بات ہے، ثابت بن قیس کچھ دنوں سے نظر نہیں آتا۔ فقال رجل، اچھا ثابت بن قیس، ان کے بارے میں لکھ لیجئے۔ اللہ، یہاں پر دیکھنے سے یاد آیا، نہیں ان کے بارے میں لکھنے سے پہلے آپ پلٹ کر جائیے حدیث نمبر 650 پر، 2 حدیث پیچھے ہم نے ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا ذکر کیے اور ان کے بارے میں لکھے نہیں۔ حدیث نمبر 650 میں جو جہاں پر حدیث شریف اینڈ ہو رہی وہاں پر سے 1 2 3 4 چوتھی لائن ہے، دیکھیے آپ، ابو قحافہ نام آ رہا نا، ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھے، تو ابو قحافہ ان کے بارے میں لکھ لیجئے، نام لکھے ابو قحافہ، ابو قحافہ عثمان بن عامر، ایکچوئل نیم ان کا عثمان ہے، شہرت ان کے ابو قحافہ کے نام سے ہے، کنیت ہے ان کی ابو قحافہ عثمان بن عامر، عثمان بن عامر التیمی۔ اگر آپ لوگ سے سوال کرے کوئی عبداللہ بن عثمان کون تھے، عبداللہ بن عثمان التیمی، تو بول سکتے کون ہے؟ نہیں، وہ تو عثمان ہے انہوں۔ عبداللہ بن عثمان کون ہے؟ ہم بتائے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کے لقب ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے، اصل نام ان کا عبداللہ ہے۔ آپ اگر جا کر دیکھ لیں گے جہاں پر لکھے تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور حضرت ابو قحافہ ان کے والد کا اصل نام عثمان ہے۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے نام آئے کہ عبداللہ بن عثمان التیمی کون تھے، تو آپ کہیں گے بھی یہ ہم تو جانتے نہیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ٹھیک ہے، ابو قحافہ عثمان بن عامر التیمی القرشی، یہ بھی ایڈ کر دیجئے۔ ابو قحافہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام لکھ رہے ہیں، ابو قحافہ عثمان بن عامر التیمی القرشی۔ آپ کو بھی جو ہے محدثین صحابہ میں کاؤنٹ کیے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ اسلام قبول کیے، یعنی جس وقت فتح مکہ ہوا نا 8 ہجری کو، تو بہت بڑی عمر کے تھے، یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، لیکن ان کے والد اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کو، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے معاملات جو ہوئے نا پھر ابو سفیان وغیرہ کے، وہ سارے میٹرز سولو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام سے بیٹھ گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور ابا کے گھر گئے اور ابا کو لے کے آئے ساتھ میں۔ بڑی عمر کے تھے، 90 ایئرز ہو چکے تھے ان کے، تو اپنے ابا کو لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابا کو لے کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بزرگ آدمی کو گھر پہ ہی رکھتے، میں چلے جاتا ان کے گھر، اتنے بڑے عمر کے آدمی کو آپ لے کے آئے اپنے ابا کو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں یا رسول اللہ، آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چل کے آئے، آپ ان کے پاس نہیں، تو میں اپنے ابا کو لے کر آیا ہوں۔ تو جب لے کر آئے تو دیکھے کہ یہ بالکل بوڑھے، ایک دم سفید تھے، وہ ایک دم سفید، تیز رنگ کی سفیدی تھی ان کی داڑھی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے، حضرت ابو قحافہ کے، حضرت ابوبکر کے والد پر کے سینے پر اس طرح سے ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ابو قحافہ اب اسلام لا ہی لو، آپ اسلام لا ہی لو، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسلام لا لو۔ تو پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ جب اسلام وہ قبول کر لیتے تو پھر اطراف میں بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جو دیگر لوگ رہتے، وہ لوگ کو بولتے کہ یہ اتنی تیز سفید ان کی داڑھی ہے، کچھ تو ان کو رنگ کرو ان کی داڑھی کو، مگر کالا رنگ مت کرو، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر ان کی داڑھی کو جو ہے کوئی ایک رنگ دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ کون سا رنگ کیا گیا، مطلب میں جو کتابیں پڑھا ہوں اس میں ذکر نہیں ہے۔
تو اس طرح سے آپ کا اسلام قبول ہوتا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ پھر مدینہ ہجرت نہیں کرتے، مکہ میں ہی رہ جاتے. یعنی بہت سارے لوگ مدینہ شفٹ ہو جاتے تھے کیونکہ کیپٹل وہ بن گیا تھا نا. تو مگر حضرت ابو قحافہ جو ہے وہاں منتقل نہیں ہوتے، یہیں پر زندگی گزارتے. 13 ہجری کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 13 ہجری کو، 13 ہجری کو. اس کے ایک سال بعد 14 ہجری کو ابو قحافہ ان کے والد کا انتقال ہوتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نیکسٹ ایئر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال 13 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوتا، اور حضرت ابو قحافہ کا انتقال مکہ میں ہی 14 ہجری کو ہوتا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو وراثت کا جو مال ہوتا نا، والدین کو بھی جاتا نا، اگر بیٹے کی جائیداد رہے تو ان کو جاتا، تو وہ جائیداد بھی نہیں لیتے، وہ لا کر پھر اپنے پوتروں کو ہی واپس کر دیتے، بولتے کہ نہیں آپ لوگ ہی رکھ لو، میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ایئر ان کا انتقال ہو جاتا. انتقال کے وقت ان کی عمر 97 ایئرز رہتی، 97 ایئرز میں ان کا انتقال ہوتا. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں اپنی ادھر روایت پر. حدیث نمبر 652 جی 652. اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے کہ کافی دن سے ثابت بن قیس حاضر نہیں ہوئے. ثابت بن قیس، ان کے بارے میں لکھیے. ثابت بن قیس بن شماس الخزرجی. ثابت بن قیس بن شماس الخزرجی انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، انصاری بھی ہیں آپ، اور آپ کو خطیب الانصار کہا جاتا. آپ کو خطیب الانصار، پہلے زمانے میں آپ کو خطیب الانصار کہا جاتا تھا، اور بعد میں آپ کو خطیب رسول اللہ بھی کہا جانا شروع ہوا تھا. یعنی خطیب الانصار، انصار کی طرف سے بات کرنے والے. آپ کا آواز بہت بڑا تھا اور بات بالکل صاف کرتے تھے. کوئی پیغام پہنچانا ہے، کوئی بات کرنا ہے تو ان کو آگے کیا جائے تو بہت اچھے ڈھنگ سے آپ گفتگو کرتے. تو آپ کو پہلے خطیب الانصار، جی انصار کی طرف سے بات کرنے والے کہا جاتا تھا. بعد میں جب اسلام قبول کی اور آگے بڑھے تو پھر آپ کو خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بات کرنے والا کا ٹائٹل بھی آپ کو ملا تھا. جنگ بدر کے بعد سے آپ سارے جنگوں میں شریک رہے. جنگ بدر کے بعد سے جنگ بدر میں آپ شریک نہیں رہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں رہے. اس کے بعد کے غزوات میں آپ ساروں میں شریک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خوشخبری دی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ کی شہادت معرکۃ الیمامہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً دوسرے سال، بلکہ اسی سال 11 ہجری کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، بہت سارے لوگ پلٹ کر دوبارہ کافر ہو گئے تھے. تو یمامہ کے اندر مسیلمہ الکذاب وغیرہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر کے اسلامی حکومت کے خلاف یہ لوگ ریبل کیے تھے، بغاوت کیے تھے. تو ان سے لڑنے کے لیے جو جنگوں میں گئے تھے اس میں آپ بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور انہی جنگوں کے اندر معرکۃ الیمامہ کے موقع پر جہاں پر حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیے تھے، وہاں پر شہید ہوئے تھے حفاظ میں سے. انہی کے ساتھ آپ بھی وہاں پر شہید ہوتے ہیں. اور یہ شہادت کا سال ہے 11 ہجری، ابھی بولا نا 11 ہجری میں جنگ کو گئے تھے. 11 ہجری کو آپ جنگ میں شریک ہوتے اور وہیں پر شہید ہو جاتے. اب یہ روایت یعنی انہی سے متعلق ہے. دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمائے کہ کچھ دن سے ثابت بن قیس حاضر نہیں ہوتے، تو پھر پوچھتے فقال رجل یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ کرام سے کہ کہاں ہیں ثابت بن قیس، کہاں ہیں؟ تو کچھ دن سے نہیں نظر آیا ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، میں آپ کو ان کی اطلاع لا کر دیتا ہوں. انا اعلم لك علمه، یا رسول اللہ ان کے بارے میں خبر جو ہے میں آپ کو لا کر دیتا ہوں. فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه. جب وہ شخص آیا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر کو آیا اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا، تو دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس سر نیچے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے کونے میں سر نیچے ڈال کے بیٹھے ہوئے، کئی دن سے نہیں آئے. جب دیکھے تو ایسے بیٹھے ہوئے بالکل منکسا راسہ، سر نیچے کر کے. فقال ما شأنک، کو آدمی پوچھا ثابت بن قیس سے کیا ہوا بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ قال شر، تو ثابت بن قیس نے کہا بہت برا ہو گیا صاحب، بہت برا ہو گیا. کان یرفع صوتہ فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثابت بن قیس اپنی طرف کہتے کہ ثابت کیسا تھا، اپنے آپ کے بارے میں بول رہے ہیں. ثابت ایک ایسا آدمی تھا کہ حضور سے زیادہ بڑی آواز میں بات کرتا تھا.
حضور سے ثابت ایک ایسا آدمی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز سے بڑی آواز سے بات کرتا تھا. فقط حبط عملہ، ثابت کا اعمال برباد ہو گئے. وہ قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بلکہ نبی کی آواز کے برابر بھی بات مت کرو، برابر والیوم رکھ کر کے بھی بات مت کرو، کہ اگر ایسا تم کرو گے تو تمہارے سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے جہاد، جتنے اچھے کام تم کیے، سارے ثواب اعمال تمہارے تباہ کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ثابت بن قیس، جیسے کہ ہم ذکر کریں کہ ان کا آواز نیچرلی، ان کا آواز بڑا تھا، بڑی آواز سے بات کرنے والے تھے. تو ان کو یہ بولے کہ بہت برا ہو گیا کہ میں بڑی آواز سے بات کرتا تھا حضور کے سامنے، میرے سارے اعمال تباہ ہو گئے، اب ثابت جہنمی ہو چکا ہے. خود کہہ رہے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ثابت جہنمی ہو چکا ہے. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. تو وہ شخص نکل کے ان کے پاس سے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے بولتا کہ ثابت تو ایسا ایسا بول رہے ہیں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا کہہ رہے ہیں. فقال موسیٰ ابن انس، تو موسیٰ بن انس کہتے ہیں، موسیٰ بن انس کے بارے میں لکھاتا ہوں. یہ کون ہیں؟ یہ راوی حدیث انس بن مالک ہے نا جو روایت کر رہے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو میں اب آگے ان کے بارے میں نہیں. تو موسیٰ بن انس کہتے ہیں فرجع المرۃ الآخرۃ ببشارۃ عظیمۃ. جب وہ شخص ثابت بن قیس سے ملا اور وہ باتیں سنا، اور وہ سن کے جا کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو جب دوبارہ پلٹ کر آیا تو ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا. فرجع المرۃ الآخرۃ ببشارۃ عظیمۃ. وہ شخص حضور سے مل کے جب پلٹ کے آیا تو ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا. وہ کیا ہے؟ فقال اذهب الی. وہ شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ثابت کے پاس، فقل له، اس کو خبر دے دو ثابت کو، انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. تو جہنم والوں میں سے نہیں ہے، تو جنتی لوگوں میں سے، تو جنت والوں میں سے ہے. یعنی سیدھا آ کر اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بڑی آواز سے بات ارادتاً نہیں کرتے تھے. یعنی حضور یہ بات بول رہے ہیں تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آواز نہیں بڑھاتے. جیسے دو لوگ میں بحث ہوتی ہے تو اپنی بات بتانے کے لیے آواز بڑی کرتے، ویسا نہیں کرتے تھے. نیچرلی ان کا آواز بڑا تھا، بغیر ارادے کے ان کا آواز تھا ہی بڑا. آواز بے ادبی سے آواز نہیں بڑھتا تھا، بلکہ یا لاپرواہی سے آواز نہیں بڑھتا تھا، بے خیالی سے نہیں بڑھتا تھا، بلکہ نیچرلی ان کا آواز بڑا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی لوگوں میں سے ہے. اور صحابہ کرام کہتے تھے ان کو دیکھ کر، یعنی دیکھو جنتی آدمی جا رہے ہیں، دیکھو انہوں جو ہے نا انہوں پکے جنتی ہے یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت بھی دیے تھے، جیسا کہ ہم لکھا چکے ہیں نا، جنت کی بشارت دیے تھے اور ان کو شہادت حاصل ہوئی تھی. جنت کی بشارت بھی دیے، شہادت کی بھی بشارت دیے تھے ان کو. ٹھیک ہے. اب اس میں بیچ میں موسیٰ بن انس آئے تھے، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. موسیٰ بن انس بن مالک الانصاری. انس بن مالک الانصاری تو اتنا پڑھے ہیں کہ جتنا شاید ایک ہی نام ابو ہریرہ پڑھے ہوں گے، دوسرے نام انس بن مالک پڑھے ہیں اتنا زیادہ. تو یہ ان کے بیٹے ہیں، موسیٰ بن انس بن مالک الانصاری. یہ تابعین میں سے ہے، اور بڑے ہونے کے بعد آپ بصرہ کے جج بھی بنے تھے، قاضی البصرہ. گورنمنٹ کی طرف سے آپ جج بنے تھے وہاں کے، بصرہ کے. اور آپ کا انتقال کے بارے میں مؤرخین لکھے ہیں کہ سن 103 ہجری کو ان کے بھائی نضر کا انتقال ہوا تھا. 103 کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی وہ ایسا نہیں لکھے وہ 104 کو ہوا، 110 کو ہوا، 105، اس طرح سے نہیں لکھے. بس 103 کے بعد ان کا وصال ہوا ہے.